جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے اسلامک کہانی۔ سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی ملک ہندوستان کا بہت ہی مشہور و معروف حکمران گزرا ہے۔ اس کوبت شگن کے لقب سے تمام اہل ہندوستان یاد کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ رات کو بیس بدل کر وہ شہر میں نکل پڑتا تھا اور اپنی رعایا کے حالات کا خود جائزہ لیتا تھا۔ اس کے ساتھ صرف اس کا ایک خادم ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حسب معمول وہ رات گشت پر گیا۔ جب گشت پر گیا اس کا خادم اس کے آگے آگے شمعدان لیے ہوئے چل رہا تھا کہ چلتے چلتے وہ ایک مکتب یعنی مدرسے کے آگے پہنچے۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا مکتب کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی عمارت میں بیٹھا ہوا کچھ یاد کر رہا ہے، جبکہ تھوڑی دیر کے بعد وہ مکتب سے نکل کر باہر آتا اور ایک ہی قریبی دکان کی طرف چلا جاتا۔ اس دکان میں دراصل ایک چراغ روشن تھا۔ وہ وہاں پر اس چراغ کی روشنی میں کتاب کھول کر پڑھتا اور پھر تیزی کے ساتھ مکتب میں چلا جاتا۔ مکتب میں چونکہ رات کے وقت روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، چنانچہ اسے بار بار مکتب سے باہر نکل کر اس دکان تک آنا پڑتا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس بچے کو یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر اس نے اپنے خادم سے کہا کہ ذرا تم اس بچے کو تو بلا لاؤ، ہم پوچھیں کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ اس کا خادم جب اس بچے کو بلا کر لے آیا تو اس نے اس بچے سے پوچھا کہ اس سے کیا پریشانی ہے۔ اس بچے نے نہایت متانت سے بصد ادب بتایا کہ جناب عالی، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں اس مکتب پڑھتا ہوں مگر یہاں بھی رات کو روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر پڑھتا ہوں اور سبق یاد کرتا ہوں، جب بھول جاتا ہوں تو اس دکان میں چراغ کے پاس جا کر اپنے سبق یاد کر لیتا ہوں۔ اس بچے کی باتیں اسے اب دیدہ کر گئی۔ وہ بہت دکھی ہو گیا مگر اسے بچے کی یہ ادا پسند آئی۔ اس نے اپنے خادم سے کہا کہ صبح ہوتے ہی اس بچے کو گھر والوں کی مدد کی جائے تاکہ ان کے گھر میں رات کے وقت روشنی کا انتظام ہو سکے۔ اس نے اپنا شاہی شمعدان بھی اس بچے کو دے دیا۔ اسی رات کو جب وہ سویا تو اسے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے اشارہ فرمایا کہ اے سبقتگین کہ بیٹے، اللہ کریم تجھے دین و دنیا میں ایسی ہی عزت نصیب فرمائے گا جیسے تو نے علم حاصل کرنے والے اس بچے کی عزت کی ہے۔ سبقتگین سلطان محمود غزنوی کا باپ تھا۔ جب یہ 12 برس کا تھا تو دشمن قبیلے نے ان کے قبیلے پر اچانک حملہ کر دیا۔ 4 برس تک وہ انہی کی قید میں رہا، یہاں تک کہ انہوں نے اسے بخارا کے ایک شخص حاضر نصر نامی کے ہاتھ فروخت کر دیا، جس نے اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ بخارا میں سبقتگین ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں چلا جا رہا تھا کہ اسے اس دوران ہرنی کا ایک بچہ دکھائی دیا۔ اس نے ہرنی کے ایک بچے کو پکڑ کر اس کے پاؤں باندھ کر گھوڑے پر لا دیا، مگر تھوڑی دور گیا ہوگا تو اس نے دیکھا کہ ایک ہرنی کا اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس نے اسی وقت گھوڑے کو روک لیا اور اس بچے کے پاؤں کھول کر آزاد کر دیا۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلے گیا۔ اس کی ماں کی خوشی دیدنی تھی۔ اس ہرنی نے نہایت ہی احسان مند نظروں سے اسے دیکھا اور پھر جنگل میں گم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اسی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں نظر آئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے سبقتگین، تم نے ایک بے زبان جانور پر رحم کیا ہے، تمہارا یہ فعل اللہ کریم کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوا ہے۔ اللہ کریم تمہیں حکمرانی عطا فرمائے گا، اسی وقت تمہیں چاہیے کہ ان پر بھی رحم کرنا۔ سبقتگین نے دھیرے دھیرے اس قدر ترقی کر لی کہ الفتگین نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کا بیٹا ابو اسحاق بخارا کا حکمران بنا، اور جب ابو اسحاق
اچانک فوت ہو گئے تو پھر بخارا کا حکمران سبکتگین بن گیا۔ یہ ایک انعام تھا اللہ کریم کی طرف سے اس غریب اور غلام بچے پر کسی جو کبھی فروخت ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جب سبکتگین دریائے چناب کے کنارے وزیر آباد کے کنارے سہودرا کی طرف ایک مہم کے سلسلہ میں آیا ہوا تھا تو اسے محمود کی پیدائش کی خبر ملی۔ یہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت بسعادت کا دن تھا، یعنی 12 ربیع الاول کا مبارک دن تھا۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع پر خانہ کعبہ کی بت خود بخود اوندے منہ گر گئے تھے اور ایران میں مجوسیوں کے سینکڑوں سال سے جلتے ہوئے آتش گدہ کی آگ بجھ گئی تھی۔ چنانچہ سبکتگین نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگی کہ اے بار الہ میرے بیٹے محمود کو بت شگن بنانا۔ سبکتگین کا جب انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا محمود غزنوی کا حکمران بن گیا۔ سبکتگین نے زیر نگن ایک وسیع سلطنت تھی، مگر اس کے بعد اس کی سلطنت میں جا بجا بغاوتوں کے سر اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے علاقوں کے حکمرانوں کا یہ خیال تھا کہ محمود بہت کمزور حکمران ثابت ہوگا۔ اس سلسلے میں مشرقی پنجاب کے راجہ جیفال نے بہت ہی خود سری دکھانا شروع کی، کیونکہ سبکتگین نے اس کے بہت علاقے چھین لیے تھے اور اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اس کے زمانے تک یہ راجہ خاموش رہا، مگر جب وہ نہ رہا اور محمود سلطان بن گیا تو اس نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ تو اب اس نے تہیہ کر لیا کہ سبکتگین نے جو بھی علاقے سے اسے چھین لیے تھے وہ انہیں دوبارہ ضرور کریں گے۔ ادھر سلطان محمود کو بھی ان کے تمام تر منصوبوں کی خبر مل رہی تھی۔ اس نے بھی یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اس مرتبہ وہ اسلام کی تبلیغ بھی کرے گا اور اپنی سلطنت کو مضبوط بھی کرے گا۔ تخت نشین ہونے کے فوراً بعد ہی سلطان محمود نے تیزی کے ساتھ شدید سردی اور برف باری کے پرواہ کے لیے بغیر دریائے کابل کا وہ علاقہ جس میں جلال آباد بھی شامل تھا فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کرنے کے بعد اس نے راجہ جیفال کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کی ٹھان لی۔ دوسری طرف راجہ جیفال نے سلطان کے خلاف محاربہ کے لیے زبردستی تیاری کر لی اور اس نے ایک لشکر تیار کیا جس میں 12,000 سے زائد گھوڑے تھے، جبکہ پیدل لشکر اس کے علاوہ تھا۔ اس لشکر میں سینکڑوں سدائے ہوئے ہاتھی بھی تھے جنہیں جنگ میں استعمال کے لیے خصوصی تربیت دی گئی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے ہمسایہ راجہ بھاٹیا سے بھی مدد کی درخواست کی تھی۔ چنانچہ راجہ بھاٹیا نے بھی ایک لشکر روانہ کر دیا تھا۔ سلطان محمود کو جب راجہ جیفال کی اس تیاری کا علم ہوا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ پشاور کے قریب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ سلطان یہ چاہتا تھا کہ جنگ کی ابتدا راجہ جیفال کی طرف ہو کر راجہ جیفال جنگ کو طول دینا چاہتا تھا، کیونکہ پشاور پر تو اس کی حکومت تھی، جبکہ اس کی فشت پناہی متعدد ہندو راجہ کر رہے تھے اور انہیں خوراک کی کوئی پریشانی نہ تھی۔ یعنی اس کا خیال تھا کہ جنگ میں جس قدر دیر ہوگی اس قدر سلطان کی لشکر میں خوراک کی کمی واقع ہوگی۔ اس دور میں ہنڈ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے پشاور سے لے کر ہنڈ تک تمام علاقہ فتح کر لیا۔ اس دوران نے تمام مندروں وغیرہ کو بھی بتوں سے پاک کر دیا اور سندھ تک کے علاقہ پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ادھر سے اطمینان حاصل کرنے اور تمام علاقوں پر اپنے قابل اعتماد سرداروں کو تعینات کرنے کے بعد سلطان اپنا لشکر لے کر واپس غزنی لوٹ گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ہندوستان اور اپنے نویں حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس مرتبہ اس کا ارادہ مشہور شہر تھا نیسر تھا، جس میں ایک مندر تھا جو کہ ہندو کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اس میں یوں تو بے تحاشا بت نصب تھے، مگر سب سے بڑے بت کا نام جیکسم تھا۔ اس بت کے بارے میں ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت اسی وقت ظہور میں آ گیا تھا جب دنیا میں پہلا انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ بت دراصل ہندوؤں کے دیوتا وشنوجی کا بت تھا جو کہ تانبے کا تھا۔ نیسر پر حملہ کرنے کے خیال سے جب سلطان پنجاب پہنچا تو اس نے محض صلح نامہ کے خیال سے جو کہ راجہ اندن پال اور اس کے درمیان ہوا تھا، ایک قاصد اندن پال کے پاس بھیجا اور اسے یہ اطلاع دی کہ اس بار سلطان کا ارادہ ہے کہ نیسر پر حملہ آور
ہوا ہو، کیونکہ پنجاب سے تا نیسر تک کے راستے کے تمام مشکلات دور کرنا ہے اور راستہ صاف کرنا ہے۔ اس لیے تم اپنے چند قابل اعتماد لوگ ہمارے ساتھ کر دو تاکہ تمہارے زیر نگرانی میں قصبات وغیرہ کی کسی قسم کے نقصان سے محفوظ رہے۔ اندن پال کے سلطان کے اس حکم کے فوراً تعمیر کی اور اپنے تمام علاقوں کی تاجروں کو حکم دیا کہ وہ غلہ و روغن وغیرہ و دیگر ضروریات زندگی کو سلطان کے لشکر میں پہنچانے کا بہترین بندوبست کر لے۔ نیز اس بات کا خیال رکھے کہ سلطان کے لشکر کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، جبکہ اس نے سلطان کے نام ایک خط بھی لکھا ہے: میں آپ کے احکامات کی تعمیل کے لیے ہر طرح سے حاضر ہوں اور آپ کا سچا فرمان بردار ہوں، مگر یہ غرض کرنے کی ضرور جسارت کروں گا کہ تا نیسر کا مندر شہر والوں کی ایک بہت بڑی عبادت گاہ ہے۔ اگرچہ آپ کے مذہب میں بت شکنی ثواب ہے، مگر تا نیسر کے مندروں کے سلسلے میں میری گزارش ہے کہ آپ اس منہدم نہ کریں۔ راز کے عود آپ جو مناسب خیال فرمائیں طلب فرمائیں۔ اس کے جواب میں سلطان نے صاف جواب دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ راجہ اندن پال نے ہندوستان کے تمام راجاؤں کو مطلع کر دیا کہ سلطان محمود غزنوی تا نیسر پر حملہ آور ہونے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے اور وہ اسی سلسلے میں پنجاب میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا اگر تم تا نیسر کی حفاظت کا بندوبست کر سکتے ہو تو کر لو۔ تا نیسر اس وقت دلی کے راجہ کے ماتحت تھا، چنانچہ وہ سلطان کے خلاف بھرپور تیاری کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دیگر راجاؤں کو بھی مدد کے لیے کہا۔ دلی کا راجہ اب بھی تراڑوی کے میدان میں جمع ہو ہی رہا تھا کہ سلطان تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا تا نیسر پہنچا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور شہر میں تمام بتوں کو پاش کر دیا۔ اب سلطان نے تراڑوی کے میدان کا رخ کیا، جہاں پر ہندوؤں کا لشکر اس کے خلاف جمع ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ بہت ہی بڑا لشکر ہے، مگر پورا لشکر ایک سالار کے ماتحت نہیں ہے، یعنی ہر راجہ کا الگ الگ لشکر ہے۔ چنانچہ سلطان کے پہلے ہی حملے میں اس لشکر کو شکست پاش نصیب ہوئی اور اندن پال وہاں سے فرار ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی کا سب سے بڑا کارنامہ سومناتھ کے مندر کی فتح ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق یہ مندر ہزاروں سال پرانا تھا۔ اس مندر کی عمارت میں 56 ستون تھے اور یہ ستون ساگوان لکڑی سے بنائے گئے تھے، جس میں سیسہ پگھلا کر ڈالا گیا تھا۔ اس مندر کی خاص بات اس میں نصب بہت بڑا بت تھا، جس کی کل اونچائی 5 گز تھی۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ہندوستان کے تمام بت سومناتھ کے بت کے ماتحت تھے، جبکہ مندر کے اندر سونے کی ایک زنجیر تھی جس کا وزن 200 من تھا۔ اس میں لاتعداد چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ پوجا پاٹ کے وقت جب زنجیر کو ہلایا جاتا تو گھنٹیوں کی آوازیں سن کر بڑا پجاری مندر پہنچ جاتا۔ سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ سومناتھ کے قریب سمندر کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سومناتھ کا قلعہ بہت ہی بلند ہے۔ پورے ہندوستان کے راجاؤں نے اس کی حفاظت کے لیے لشکر روانہ کیے تھے۔ 3 روز تک مسلسل جدوجہد ہوتی رہی، مگر سلطان کسی طرح کامیابی نہ ملی۔ تیسرے روز ہندوستان بھر کے تمام لشکر قلعہ کے آس پاس جمع ہو گئے، جبکہ اہل قلعہ کی مدد کے لیے اور وہ بھی اب بہت سے لشکر موجود ہوئے تھے۔ تیسرے روز سلطان محمود غزنوی نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ اس کے بعد اس نے پھر بھرپور حملہ شہر پر کرنے کا اپنے لشکر کو حکم دیا۔ گھمسان کا ران پڑا۔ ہندوؤں کا لشکر دیکھتے ہی دیکھتے تتر بتر ہو کر رہ گیا اور مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔ سلطان فتح ملنے کے بعد اپنے خاص سالاروں کے ہمراہ شہر میں داخل ہوا۔ اس کے بعد وہ اس شہر مشہور معروف مندر میں داخل ہوا، جس کی دھوم پورے ہندوستان میں مچی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ بت واقعی بہت ہی بڑا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بت ہوا متعلق تھا اور لوگ عقیدت سے اس پر سونے چاندی کی سکے اور زیورات نچھاور کرتے تھے اور اس کے پیٹ میں ڈالتے۔ اب بھی سلطان اس بت کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہاں پر ہندوؤں کے بڑے بڑے
پجاری اور پنڈت آ گئے اور سلطان کے آگے ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگے کہ سلطان اگر اس بت کو نہ توڑے تو اس کے قدموں میں سارے ہندوستان کی دولت رکھ دی جائے گی، اور مگر سلطان نے انہیں تاریخی جواب دیا کہ میں بت توڑنے کی عوض دولت کبھی قبول نہیں کروں گا۔ اس طرح مرنے کے بعد لوگ مجھے محمود بت پروش کے نام سے پکاریں گے، اور اگر میں اس بت کو توڑوں گا تو لوگ مجھے بت شکن کہہ کر یاد رکھیں گے، لہٰذا میں اس بت کو ضرور توڑوں گا۔ اب سلطان نے اپنے غرض گما کر جو اس بات کو مارا تو وہ بت دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر آ رہا تھا، اور اس کے پیٹ سے ڈھیروں سونا چاندی برآمد ہوا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ تھی سلطان محمود غزنوی کی کہانی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، اپنے رائے ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بے تحاشا خیال۔ فی امان اللہ۔